یہ صحیح بات مسلم ہے، حقیقی عالم وہی ہے جو اپنے وجود کو سیرت نبوی کے کالم میں ڈھال لیتا ہے۔ حضور کی سیرت کے کالم میں اگر کوئی ڈھلتا نہیں ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے، اور آپ کی ساری زندگی اسی سے عبارت ہے۔ حضرت شیخ ابو المعمر مظفر منصور بن مبارک فرماتے ہیں، آپ کی سیرت دیکھیں کس انداز میں سیرت بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ما رأت عینای احسن خلقا، کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا پیکر حسن اخلاق نہیں دیکھا، ولا اوسع صدرا، وسعت ظرف میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا، ولا اکرم نفسا، سخاوت میں آپ بے مثل و بے مثال تھے، آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ یہ حضور کا خوان وعدہ ہے، یہ حضور کا خون ہے، اور حضور کے خون میں جو حضور علیہ السلام کی صفات ہے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ سید جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ولا اکرم نفسا ولا اعطف قلبا، آپ نہایت نرم دل تھے، اس وصف میں آپ منفرد تھے، آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ ولا احفظ عہدا من الشیخ محی الدین عبد القادر، کہ وعدے کی پاسداری میں شیخ عبد القادر جیسا کوئی نہیں تھا، جو بات کر لیتے تھے پوری کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ وَوَسَعَةِ عِلْمِهِ، آپ انتہائی عظیم مرتبہ کی حامل شخصیت ہونے کے باوجود، علم کے بحر بے کراں ہونے کے باوجود، علم آپ کا علم تو ایسا علم تھا، ابن جوزی جیسا مفسر اور نقاد آدمی جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو آپ تفاسیر جب بیان کرتے تھے قرآن پاک کی تو ایک حصے تک تو اس کا علم مطابقت اور موافقت کرتا تھا، پھر وہ کہتا تھا کہ میں نے آج تک یہ تفسیریں نہیں پڑھی جو شیخ بیان کر رہے ہیں۔ تو شیخ کا علمی مقام تو بڑا بے مثل و بے مثال تھا، اس کے باوجود کہتے ہیں یقف مع الصغیر، بچوں کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، وَيُوَقِّرُ الْكَبِيرَ، بڑوں کا ادب بجا لاتے تھے، وَيَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور سلام میں پہل کرتے تھے۔ آج کل تو سلام ہی انہی کے ساتھ لیا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ تو پیرانے الزام اللہ ماشاءاللہ جو صحیح ہیں وہ تو ان کی عظمتیں جو ان کے لبادے میں آ گئے ہیں، جنہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ تو سلام لینا پسند ہی نہیں کرتے، ہاتھ ملانا تو پسند ہی نہیں کرتے۔ لیکن آپ چونکہ پیکر اتم تھے سیرت مصطفیٰ کے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزار رہے تھے، تو کہتے ہیں وَيَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، سلام میں آپ پہل کرتے تھے، وَيُجَالِسُ الضُّعَفَاءَ، جو کمزور لوگ تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے، وَيَتَوَاضَعُ لِلْفُقَرَاءِ، فقراء کے لیے آنکھیں بچھا دیتے تھے۔ آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں مَا قَامَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْعُظَمَاءِ وَلَا الْأَعْيَانِ، آپ کبھی کسی مالدار وڈیر وزیر بادشاہ کے دروازے پر آپ کو نہیں دیکھا گیا، آپ کبھی نہیں گئے۔ وَلَمَّ بِبَابِ وَزِيرٍ قَطُّ وَلَا سُلْطَانٍ، اور کبھی آپ نے اس کا سوچا ہی نہیں، اور اگر کوئی آتا اور نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتا، ایک مرتبہ ایک بادشاہ آیا، نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو ایسے، اس کی گٹھڑی کو ایسے نچوڑا تو اس سے خون نکلا۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے، لوگوں کا خون نچوڑ کے نذرانہ میرے پاس لایا، لوگوں کا خون نچوڑا ہے اور گلے میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے، پیر صاحب کی خدمت کی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا، میری خدمت تم نہ کرتے لیکن غرباء کا خون تو نہ نچوڑتے تو وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا۔ ایک رواج بنا ہوا ہے، ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ پیسے جیسے بھی کما لیں، جہاں سے بھی کما لیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا دین پر لگا دیں، مسجد کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں، تو وہ تھوڑا سا جو ہم مدرسے کو دے دیں گے وہ ہمیں بچا لے گا۔ پہلے خرچ کرنے سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لیا کہاں سے گیا ہے، وہ کمایا کیسے کیا گیا ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر سود کی کمائی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جیسے بھی کماؤں
لیکن خرچ کر دوں اللہ کریم کی راہ میں تو وہ میرا خرچ کرنا مقبول ہو جائے گا۔ کمانا پہلے زیادہ احتیاط کے ساتھ ضروری ہے، خرچ کرنے کی بات تو بعد میں ہے۔ آپ پھر عالم باعمل کا مرتبہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں العالم العامل بعملہ المخلص فی عملہ، کہ وہ عالم جو عامل ہو اور باب عمل میں اخلاص سے کام لینے والا ہو، دکھلاوے کے لیے نہیں، تو کہتے ہیں لحق ربہ عز وجل لا موت لہ لأنہ اذا مات التحق ربہ فدامت حیاتہ معہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا پہنچتا ہے تو چونکہ رب العالمین کو فنا نہیں ہے، تو جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو واصل بالحق ہو کر وہ بھی زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، اس کی پھر قدر بڑھ جاتی ہے جب وہ اللہ سے ملتا ہے۔ یہ عالم ربانی کی علامات ہیں۔